فاطمہ رات آج کی اس محفل میں ہمارے استاد محترم آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میری ملاقات 1981 میں استاد محترم سے ہوتی ہے۔ آلموسٹ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ میں نے اپنی لائف میں ٹیچرز کو اسپرچل مکینک کہا جاتا ہے، اور میرے استاد محترم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ اتنا اچھا اسپرچل مکینک نہیں دیکھا جس کے پاس 40 سال سے ہر عمر کے، مگر میں کہوں ہر ماڈل، ہر دور کے انسان آتے ہیں اور اپنی رہنمائی دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا جو خاصہ میں نے دیکھا، آپ نے ایک بہترین عمر میں بہترین علم و دانش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترجیح اول کا انتخاب کیا، اور پھر اس میں ساری زندگی اجتہاد میں اب تک مصروف ہے۔ میرے جیسا نالائق آدمی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ میرا استاد ہی میرا مرشد تھا۔ فاطمہ رات آپ نے ایم اے انگلش لٹریچر گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، اور وہاں مختلف کالجز میں 17 سال سے زیادہ تدریس عمل جاری رکھا۔ بالآخر آپ اس سرکار کی سروس کو چھوڑ کے یہ کہہ کر لاہور سے گجران آئے کہ اللہ از دی بیٹر پے ماسٹر، اور میری ملاقات وہاں برتنوں کی دکان پہ ہوتی ہے۔ لینے تو برتن گیا تھا، لیکن اپنے آپ کو کم ظرف پایا، اور استاد کو ظرف والا پایا، پھر ظرف کی چیزیں سیکھتے سیکھتے آج 40 برس ہو گئے، اور میرا یہ فخر ہے، میرا یہ اعزاز ہے کہ میرا استاد ہی میرا مرشد۔ آپ کی تصانیف 35 کے قریب ہیں، جن میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب مقدمۃ القرآن، جس کا انگریزی میں ترجمہ دی آرگومنٹس ریفرنس ٹو دی قرآن ہے، بڑی بکس میں ہے تو ساری بڑی ہے، کشت دربار ہے، حقیقت منتظر ہے، جہاں سورج نہیں ڈھلتا، پیمان نظر، آستان تکوین، علامات، چراغ سریرا، نقوش سدرۃ المال، سلطان نصیر، استفسارہ، یہ لوگوں کے مختلف سوالات اور جوابات پر مبنی کمپائنڈ بک ہے۔ ایک نگاہ احتساب، تہذیب ناشناس، رموز الہیات، قدیم اور حادث، طریقے شعر محبت، میرے آقا، میرے صاحب، میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حضرات، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور یہ ضرور کہوں گا کہ استاد محترم نے اپنی زندگی میں جس ربیع الجلال کو ترجیح اول مانا، اور جس عمر میں مانا، اس میں کم لوگ مانتے ہیں، بڑھاپے میں تو سارے مذہب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کائنات کی ترجیح اول ہے، یہ اس کا فخر ہے کہ وہ خالق ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مطلق ہے، کبریائی اس کی چادر ہے، رحم اس کی عادت ہے، اور رحمت کی تقسیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زیادہ وقت میں نہیں لیتا، آخری شعر کے ساتھ دعوت دوں گا استاد محترم کو کہ یہ ہمارے پاس استاد محترم جو سامعین ہیں، اساتذہ ہیں، چیف انسٹرکٹر ہیں، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرس ہیں، ان کے برانچز کے ہیڈ ہیں، آفیسز کے ہیڈ ہیں، ایڈی صاحبان ہیں، آئی ٹی کے انچارج ہیں، سب انسپیکٹر ہیں جو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے آئے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز ہیں، لیڈیز کانسٹیبلز ہیں، اور کانسٹیبلز پولیس ہیں۔ کتنے عمدے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امین، کتنے عمدے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امین، کتنا خاموش ہوں پرہول سمندر کی طرح، آئے اور لمحے فانے غمِ حسن عدل، ڈوبتا جائے گا دل پانی میں پتھر کی طرح، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم کو کہ وہ ان سامعین سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Khadin Hazrat, I'm very thankful to Aisha, to my student friend and a very good accomplished teacher کہ انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں میرا ذکر کیا. میں شکر گزار ہوں. خادم حضرات، نسل انسان میں انسانی تحریک بڑی مدتی سے انصاف کی تحریکیں چلتی نظر آتی ہیں. انگلینڈ میں ایک تجربہ ہو رہا تھا کیپوچن منکی پر. تو سائیکالوجسٹ جو تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان بندروں کا بیہیویئر کیسا ہے. کین دے ڈسائیور بٹوین دی گڈ اینڈ بیڈ، فیئر اینڈ انفیئر، جسٹس اور نو جسٹس، یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا. خالی حضرات، انہوں نے کچھ کیلے پیش کیے بندروں کے ایک گروپ کو، اور ایک برا کیلا ایک برے بندر کو پیش کیا. تھوڑے عرصے کے بعد سلاخوں کے پیچھے ایک طوفان برپا ہو گیا، اور وہ جو جس بندر کو برا کیلا ملا تھا اس نے شور اور رولا ڈالنا شروع کر دیا. سائیکالوجسٹ نوٹ کر رہے تھے کہ یہ اس چیز پہ رولا ڈال رہا ہے کہ مجھے اتنا برا کیلا کیوں دیا، ان کو اچھے کیلے کیوں دیے. حضرت حضرات، جو نتیجہ نکالا نا سائیکالوجسٹ نے وہ بڑا عجیب سا تھا کہ جسٹس از انہرنٹ in every creation on earth. یہ باہر سے نہیں آتا، یہ لوگوں سے نہیں محسوس ہوتا. انصاف ہر مخلوق کے اندر کسی نہ کسی لیول پہ ہے. یہ لیولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. خدا زمینوں سے خطاب کرتا ہے، آسمانوں سے خطاب کرتا ہے. جب کائنات بنا چکا تو اس نظام شمسی بنا چکا تو اس نے کہا اے زمین و آسمان، آؤ گے؟ اپنی مرضی سے آؤ گے کہ میرے حکم سے آؤ گے؟ میں زبردستی بھی لا سکتا ہوں. تو زمین و آسمان نے عرض کی اے مالک و پروردگار، اے مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ہم اپنی خوشی سے آئیں گے. ہم تیرے پیدا کرتے ہیں، تیرے تخلیق شدہ ہیں. ہم کیوں گستاخی کریں گے؟ ہم انکار کی جرت کیسے کریں گے؟ ہم تو اپنی مرضی سے آئیں گے. خادم حضرات، the first ever justice which lies in the spirit and body of the human beings. احساس سے پہلے احساس کا انصاف سے پہلے انصاف کا احساس بچپن سے ہر بچے کے ذہن میں، ہر بڑے کے ذہن میں، ہر جانور کے ذہن میں موجود ہوتا. ہمیں کیوں نہیں پتہ لگتا؟ اگر ایک ماں دوسرے بچے کو کہہ دے یہ تم سے زیادہ لائق ہے تو اس بچے میں حسد اور رشک کی کیفیتیں پیدا ہونی شروع ہیں. سو وی ایڈوائز کہ بچوں کے سامنے، اپنے ہی بچوں کے سامنے کسی ایک بچے کی تعریف نہ کرو، ورنہ ان بچوں میں ایسی کشیدگی پیدا ہو جائے گی جو مدتوں ان میں احساس تلخی، کمینگی، شدت بغض، حدت کدورت میں پیدا ہو جائے. Never ever tell one son of yours in front of the other son کہ یہ تم سے زیادہ لائق. Never ever tell your one daughter in face of the other daughter کہ یہ زیادہ ذہین اور خوبصورت ہے. ایسی غلطی کبھی نہ کرنا. یہ غیر انصافی حرکت، شکل و صورت کا انتخاب اور ہے، علم اور قدر کی صفات اور ہیں. ہو سکتا ہے ایک بہت بدصورت شخص مگر محبوب خلائق. حضرت عامش کے بعد سلطان عبد الملک بن مروان جو ہے وہ
کعبے کی زیارت کو آئے. تو اس نے اپنے مشیر سے پوچھا بھلا بصرہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری. حسن ز بصرہ، بلال احبش، صہیب روم. یہ انہوں نے پوچھا بصرہ کا سب سے بڑا عالم؟ انہوں نے کہا جی وہ تو حسن ہے. تو انہوں نے کہا غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو ان کا آزاد کردہ غلام ہے. بادشاہ نے پوچھا کوفہ کا سب سے بڑا عالم کا؟ انہوں نے کہا جی نعمان بن ثابت، امام اعظم کہلاتے ہیں، ابو حنیفہ ہیں. اس نے کہا کون ہے؟ آزاد ہے یا غلام ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی تو آزاد کردہ غلام. پھر اس نے پوچھا مکہ کا سب سے بڑا عالم کا؟ انہوں نے کہا آمش، سیاہ رو، انتہائی بد شکل. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی آزاد کردہ غلام ہے. تو بادشاہ نے زانوں پہ ہاتھ مارے اور کہا خدا کی قسم اقتدار تو اصل میں یہ غلام لے گئے. قاضی حضرات، اللہ ایک طرف سے ایک چیز کم کر دیتا مگر دوسری چیز سے کوئی چیز بڑھا دیتا ہے. کسی کو ذہانت دے دی، کسی کو حسن ظاہر دے دیا، کسی کو حسن باطن دے دیا، کسی کو اخلاق دے دیا، کسی کو اخلاق دے دیا. جو شخص اپنے اوپر تعصب کی نظر ڈالتے ہیں وہ خدا کو بے انصاف سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دس. یہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسز ہیں. اب دیکھو خداوند کریم نے قرآن میں کہا کہ اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے. اب آپ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھو، آپ کو ہمیشہ یہ ایوریج الٹی نظر آتی ہے. برے مردوں کو اچھی عورتیں ملی ہوئی، اچھی عورتوں میں کو برے مرد ملے. مگر کیا یہ سچ ہے؟ نو، اٹس ناٹ ٹرو. اس لیے کہ آپ ظاہرات کنڈیشن کو دیکھ رہے ہوتے اور خدا دونوں حالات دیکھ رہا ہوتا. وہ غالب عالم، he is the first ever teacher. If you are teachers, you are very, very lucky. آپ سنت رسول اور خدا اس کائنات کا ایک ہی استاد ہے. عقل ریسیور ہے، علم اللہ سے ایشو ہوتا ہے. کوئی آدمی عالم نہیں ہوتا. عالم اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عقل جو ہے اشارات پروردگار کو ریسیو کرتی، محنت کرتی، استدعا کرتی. خدا ہی عالم. اور سب سے بڑا علم جو اس نے ایشو کیا وہ امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واحد مذہب ہے، واحد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب اندازہ کرو کہ اس میں کہیں ذکر نہیں آیا پڑھائی لکھائی کی نہیں آیا، خدا واحد کو ماننے کا ذکر ہے. ترجیحات دیکھو کیا ہے، مگر امت محمد کی ترجیحات کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو. یہ واحد امت ہے. نہ روزے کی انسٹرکشن سے شروع ہوئی، نہ نماز کی انسٹرکشن سے شروع ہوئی، نہ فاقے کرنے کی لمٹ آئی، کچھ بھی نہیں کیا. اس عالم اول و آخر نے اپنے سب سے بڑے شاگرد کو، اسی لیے کہتے ہیں ادب آموز ایزا ادیب کے وہ ادب از حضرت خدا آموخت. اگر ادب سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے سیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ ایک ایسے ادیب ہیں جنہوں نے ادب خدا سے سیکھا. اسلام میں مسلمانوں میں ٹیچنگ کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے. یہ مسلسل ہے، بالکل مربوط ہے.
یہ بھاگنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ سیکھنے والوں کے لیے اسلام سے۔ اور اتفاق یہ دیکھو، اگر آپ کہتے ہو خدا نہیں ملتا، آپ سچ کہتے ہیں، اور اگر خدا ملتا ہے تو اسلام میں ملتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ آج دنیا کے کسی مذہب سے، آئی لائک بدھزم، آپ کو پتہ ہے مجھے مہاتما سدھارتھا بدھا سے بڑا پیار تھا، شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، شروع سے ابتدائی ایسی علمیوں سے گزرا کہ اس کی سینس نے اسے انصاف سکھایا، اور زندگی کے بے ربط طبقات سے نکل کر بالآخر وہ نروانا کو پہنچا۔ بہت پسند ہے مجھے، اتنا اس نے تزکیہ باطن کیا کہ ایک وقت تھا کہ اگر آج بھی آپ ٹیکسلا چلے جاؤ تو اس کی تصویر و بت دیکھو جو اس کے لیے بنایا گیا، جسے فاسٹنگ بدھا کہتے ہیں۔ پسلیاں نکلی ہوئی، تیرا کیا ہوا، مردہ تن، مگر وہ زندہ تھا، وہ زندہ رہا اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کا باعث بنا۔ Why can't I appreciate Buddha؟ آپ کو پتہ، میں اسے پیغمبر ہی مانتا ہوں زمانے قدیم کا، مگر میں اسے قبول اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ بدھا کے رستے پہ خدا نہیں ہے۔ کتنے محترم پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہماری جان ہے، ہمارے رسول کے چھوٹے بھائی ہیں، مگر اب خدا عیسائیت سے ملتا نہیں ہے۔ اب کوئی اللہ کا دوست عیسائی نہیں ہو سکتا۔ وجہ پوچھو کہ جب قاعدہ قانون لکھا جاتا ہے، کتاب پر کتاب آتی جاتی ہے، کم تر قانون بہتر میں بدل جاتے ہیں، آدھے نامکمل قانون مکمل قانون میں ڈھل جاتے ہیں، تو قرآن میں پھر ایک مکمل قانون ڈھل آیا، اور وہ قانون کیا تھا کہ میں اب اسلام کے سوا اپنی طرف آنے کا کوئی رستہ قبول نہیں۔ یہ قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے مذاہب میں میرے ماننے والے تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے کریم النفس تھے، بڑی ذات تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے وہ مقتدی صدر ہیں، ہمارے دلوں کو سنوارنے والے۔ بٹ اف یو وانٹ گاڈ، اگر آپ کو اللہ کی قربت اور شناسائی چاہیے تو خدا قرآن میں بالکل صاف کہتا ہے کہ اگر اب تم اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے آئے، میں قبول نہیں کروں گا، میں قبول فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں قبول نہیں کروں گا اگر اب اسلام کے سوا تم کسی ہدایت کے طلبگار ہو تو میں نہیں قبول کروں۔ اٹس اے بین۔ اب آپ دیکھیں انصاف کی بات، ایک پہلی دفعہ تحریک انصاف نہیں آئی ہے، پہلی دفعہ نہیں، زمانے قدیم سے انصاف کی خاطر ان بندروں کی طرح بھی جو ہمارے فرسٹ کزن سمجھے جاتے ہیں، بایولوجیکلی کیپوچن منکی انسان کا فرسٹ کزن سمجھا جاتا ہے، قریب ترین رشتہ، اور ان میں انہیرنٹ انصاف کی قدر کتنی مائل۔ خواتین و حضرات، کسرا ایران میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے نوشیروان عادل کہتے ہیں۔ نوشیروان عادل کا ایک وزیر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عالم زمانہ تھا، اور بزر جمہر اس کا نام تھا، اور وہ پرندوں کی اور جانوروں کی آوازیں سمجھ لیتا۔ تو نوشیروان عادل اور بزر جمہر ایک ویرانے سے گزرے تھے لشکر کی طرح، دیکھا دور تو کچھ الو آپس میں جمع ہو کے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کر رہے ہیں، پڑ پھڑا رہے ہیں، اونچی اونچی سیسا کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو تجسس پیدا ہوا، اس نے کہا بزر جمہر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کہو، کچھ نہ کچھ تو یہ مجھے سمجھاؤ تو یہ بحث کس؟ پھر دیکھا کہ وہ فساد ہے، اور فساد جو ہے ہولی ہولی آہستہ ہو گیا علوموں کے درمیان. تو اس نے پوچھا اب کیا ہوا، پہلے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہے بادشاہ عالم، اصل میں ایک دو الوؤں کے گروہ ہیں. ایک الو کی بیٹی کی دوسرے الو کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے اور جھگڑا جہیز پہ ہے. لڑکی والے 7 ویرانے مانگتے ہیں، لڑکے والے 3 دیتے ہیں. جھگڑا یہ ہے اور بہت بحث چل رہی. تو اس نے کہا پھر بادشاہ کو تجسس بڑھا ہوا. تو اس نے کہا پھر فیصلہ کیا ہوا؟ تو نے کہا جی کچھ دیر کے بعد لڑکے والے اور لڑکی والوں نے متفقہ طور پہ یہ سوچا کہ اگر نوشیروان عادل بادشاہ رہا تو یقیناً ویرانے بہت پیدا ہوں گے اور بھی. تو جب یہ بربادیاں زیادہ بڑھیں گی تو ہم آپ کو باقی 4 بھی ویرانے دے دیں گے. بادشاہ کو بڑی شرم آئی. یہ ایک ایسا مکمل طنز تھا جو اس کی پوری ہستی پہ گزری. حاجی آزاد ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں جس پہ یہ طنز کارگر ہو سکے. انصاف کی خاطر، عمل کی خاطر. حیرانی کی بات ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی 7th in the list of corruptions. جو بناتے ہیں نا 7واں نمبر رکھتے ہیں. پہلے 6 نمبر کوئی اور ہیں. آپ لوگوں کو یہ تانا نہیں دیا گیا. حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں اتنا جانتا ہوں کہ پنڈی پہ، اسلام آباد پہ one of the very well committed officers are there. They are trying their best to improve. آپ کے اس مدرسے پہ ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں جو جینون پڑھائی لکھائی میں ایک گہری علمیت کا شوق رکھتے ہیں. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا پرابلم کیا ہو جاتی؟ پرابلم وہی ہے کہ جس خدا نے ہمیں انصاف کی حص عطا کی ہے، ہماری کمٹمنٹ، ہماری اکاؤنٹیبلٹی اس کے ساتھ نہیں ہے. Believe me, we don't trust God. We don't believe God. Believe me, we don't believe God. بدقسمتی سے ہمیں خدا کا تصور میراث میں آیا ہے. اصحاب رسول سے آیا ہے، تبع تابعین سے آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں خدا کی یہ شناخت اپنے آقا و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی. وہ ہمارے اکیلے رسول تو نہیں تھے، ہمارے اکیلے رسول تو نہیں تھے. ان کی تو وسعت ہی نہیں، ان کی تعریف کے قریب کوئی لفظ بھٹکتا ہی نہیں مگر وہ غالب کے ایک شعر میں اللہ کے اگر رسول کی کوئی تعریف کرنے کے قابل ہوا تو غالب نے ان 2 مصروں میں کیا کہ غالب ثنا خواجہ بیزداں گذاشتم. کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کی تعریف اللہ کے سپرد کر دی. ہم میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے رسول کی تعریف کر سکے. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خواتین و حضرات، آپ کو پتہ ہے کسی کو کہ اللہ کے عالمین کتنے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی سائنسدان کو پتہ ہے؟ ہر روز نت نئی گیلیکسیوں کی تعداد بڑھتی جاتی. ایک چھوٹا سا ستارہ ایک گیلیکسی اینڈرومیڈا گیلیکسی ہمارے قریب ہے، اس کے اندر 1 خرب ستارہ ہے، اس کے باہر بھی 1 خرب ستارہ. آپ کو پتہ ہے اس میں ستارے، کسی بھی ستارے کی کوئی دہلیز بھی آپ نے عبور کی ہے؟
آپ کو تو کچھ پتہ نہیں کہ رب العالمین کے عالمین کی حد کیا ہے، تو پھر آپ کو اس کی کیا پتہ لگے گی جس کو خدا نے رحمت للعالمین کا ٹائٹل، جس کو پتہ ہے اس کا ٹائٹل۔ ہم تو ایک عالم ہے، ادنا سا عالم ہے، مگر اس صاحب کرم اور رحمت کو دیکھو گے جس نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین کا لقب دیا۔ وہ کوئی وہابی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی سلفی ہو، اس زمانے میں کوئی غیر سلفی، کوئی شخص یہ اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ رحمت للعالمین کا اسٹیٹس کیا ہے، پتہ ہی نہیں عالمین کا۔ وہ تو خدا کے ساتھ ساتھ جانا پڑے گا نا، پہلے اللہ کے عالمین کی تعداد تو پیدا ہو، الحمدللہ رب العالمین، پہلے یہ تو پتا ہو کہ عالمین کتنے ہیں، پھر پتہ لگے گا کہ رحمت للعالمین کے عالمین کتنے ہیں۔ ہم اتنے بڑے انسان کے پہلے ہمارا تفاخر کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، اے مواحدین تمہارا باپ ابراہیم ہے، تم مواحد ہو۔ کائنات میں جہاں کوئی مواحد ہے اولاد ابراہیم میں سے ہے، لٹرل۔ کورینز کہا کرتے ہیں بایولوجیکل فادرز اور ہوتے ہیں، بایولوجیکل فادرز اور ہوتے ہیں اور اسپرچول فادرز اور۔ ہم بدقسمت لوگوں کی خوش قسمتی دیکھو، ہمارے بایولوجیکل فادرز تو جو ہیں سو ہیں، مگر ہمارے اسپرچول فادرز کا ذرا سلسلہ دیکھو۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، ہر مسلمان کا باپ ابراہیم ہے۔ جب یہ موقع آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جب میں نے اسے پورا آزما لیا اپنے بندے ابراہیم کو، قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمام نسل انسان کا ابراہیم تمہیں امام مقرر کیا۔ کیا اچھا باپ تھا ابراہیم بھی۔ قال ومن ذریتی، اے مالک و کریم میری تو بارات بن گئی، مجھ پہ تو انعام آ گیا، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ خادم حضرات، بے مثال جواب تھا اللہ کا بھی۔ جب ابراہیم نے پوچھا کہ اے میرے مالک و کریم، مجھے تو آپ نے اعزاز بخش دیا، انی جاعلک للناس اماما، تمام نسل انسان کا مقرر کیا، تو میرا کیا بنے، میری اولاد کا کیا بنے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری اولاد میں سے اگر کوئی ظالم ہوگا تو ہمیں عہد نہیں باندھیں گے۔ ہر مسلمان کو یہ عہد پہنچتا ہے، ہر مسلمان کو، مگر ظالم کو نہیں پہنچ رہا۔ وہ چاہے پولیس سروس میں، چاہے آرمی میں، چاہے استادوں میں ہے، چاہے مفسروں میں ہے، چاہے مکبروں میں ہے، اس کو خدا کا یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ ظالموں کو خلافت نہیں ملے گی، اقتدار نہیں ملے گا، نیابت پروردگار عالم نصیب نہیں ہوگی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حضرات، کچھ چیزیں ایسی خدا کی طرف سے آئی ہیں جو آج تک چل رہی ہیں، آج تک۔ وَإِذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونَ إِذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب غضب میں بڑا یونس اور اس نے خیال کیا کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہم اس کو
بخشنے والے نہیں ہیں. پھر ہم نے اسے جکڑا، مکمل ظلمات میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ، عفونت میں، گندگی میں، غلاظت میں، عاجزی میں. کیا حالت ہوگی یونس بن متی کی. پھر فرمایا مگر اس نے یہ کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار عالم، آپ میں اور ہم میں ایک فرق ہے نا. یونس نے یہی کہا نا، یو آر پرفیکٹ، یو کین ناٹ میک اے مسٹیک. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری. کوئی بڑا جملہ تو نہیں بولا یونس نے، کوئی بڑا جملہ نہیں بولا، کوئی لمبے لمبے ڈائلاگ نہیں بیل، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اے پروردگار عالم تو پرفیکٹ ہے، میں نہیں ہوں. یہی کہا نا کہ اے مالک و کریم تو پرفیکٹ ہے، میں نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہونی تھی، ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. تو خدا نے کہا میں نے اسے کرب عظیم سے نجات دی، میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ لہجہ مجھے بڑا پسند آیا. اللہ نے کہا کیا خوبصورت بات کی، کیا حقیقی بات کی. تو میں نے اس کو معاف کر دیا. مگر یہاں رکا نہیں ہے اللہ، ایک آپ کے لیے بھی بشارت دے دی، میرے لیے بھی دے دی، اس دور کے لیے دے دی، اس دور کے لیے دے دی. کذالک ننجی المومنین. ہر مسلمان، ہر مومن، ایمان رکھنے والا جب اس طرح، اس لہجے، اس انداز اور ان لفظوں میں مجھ سے معافی مانگے گا، کذالک ننجی المومنین، تو میں اس کو نجات دوں گا آخری وقت تک، آخری مسلمان تک. خادم حضرات، کتنی سادہ سی بات، کتنی سادہ سی بات. ہم تو اپنے اور قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. اگر ہمیں پتہ ہو نا کہ خدا نے ہمیں کیا کیا رعایتیں بخشی ہیں، تو بخدا ہم کبھی غلط چیزوں کو مائل نہ ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكَ، بلا شبہ میں تمہیں آزماؤں گا. پیسے ادھر رکھ دوں گا، سفارش ادھر رکھ دوں گا، اپنا حکم ادھر رکھ دوں گا. کون سی مانو گے؟ کون سی، کس کی بات مانو گے؟ میری بات مانو گے کہ ان کی یہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. یہ دنیا کے فریب کو تم سے بہکا، تم کو بہکا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور خداوند کریم نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 ہیڈز ہیں، 5 ہیڈز. اس کے ساتھ تمہیں آزماؤں گا، ٹکٹکی باندھوں گا، 3rd ڈگری پہ جا کے چھوڑوں گا تمہیں. چھوڑوں گا نہیں میں. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بندہ بغیر آزمائش نکل کے چلا جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوئے گا. میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی نقصان سے، کبھی رشتے ناتے لے جاؤں گا، ماں باپ لے جاؤں گا، بچے لے جاؤں گا، کبھی کیفیات ذات سے، محبتوں سے، نفرتوں سے، حسرتوں سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر ہوگا کیا؟ پاس ہونے والا کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. میری طرف سے بشارت دو، ہمدردی نہ کرو، غم نہ بانٹتے پھرو. میری طرف سے بشارت دو، خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے ان کیفیات میں، ان مصائب میں، ان بدترین مشکلات میں بھی صبر کیا. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اور صرف ایک جملہ کہہ دیا،
ان کا ایمان صرف ایک جملے کی انہیں اجازت دیتا ہے. نے شیطان نے نہیں کیا، یہ جادو سے نہیں ہوا. کسی جادوگر میں آپ کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے. کس کو پہنچاتا ہے پھر؟ کس کو آسے پہنچتا ہے؟ کون آپ کو بھٹکاتا پھرتا ہے کہ یہ فلاں نے جادو کیا، فلاں نے آسیب کیا، فلاں نے نوکری بند کری، کام بند کر دی؟ کون آپ کو؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یہ اس شخص پہ ساری چیزیں وارد ہوتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَیطَانٌ، ہم اس پہ ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ اس کے قریب رہتا ہے. خاطر مزار اچھی طرح سن لیجیے، یہ سارا سحر، یہ ساری نظر، یہ سارا جادو، یہ سارا جھوٹ، یہ سارا مکر و فریب، یہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَیطَانٌ، ہم اس پہ ایک شیطان کو قبضہ دیتے. فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، اور جو اپنے رسول اور اپنے خدا کے ایمان پہ صاف ستھرا نکلا اور اس نے کہا نہیں میرا کوئی دشمن، میرا اللہ میرے ساتھ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو مرنے پہ پڑھتے ہیں، ہم تو مرنے میں پڑھتے ہیں. اللہ چاہتا ہے آپ روز مرو اس کلمے کے باعث، روز جیو روز مرو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ذرا سی مصیبت آئے پڑھو، پاؤں پہ چوٹ آئے پڑھو، دشمن کا سامنا ہو پڑھو، گولی چلانی ہو تو پڑھو، گولی بچانی ہو تو پڑھو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا اگر تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ تو خدا کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو ایسا کہیں گے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اولئک علیہم، تو ان لوگوں پر میرا درود و سلام ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. جو ایسا کہے گا ان آزمائشوں میں، ان جنبشوں میں، جو ایسا کہے گا ان لوگوں کا میرا درود و سلام ہے. اور وہ کو ہارورڈ اور کیمبرج کے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے مگر میری درسگاہ کے پڑھے لکھے. خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں PhD نہ کر سکیں، ہارورڈ میں نہ پڑھ سکیں، ناسا میں نہ جا سکیں، مگر میری طرف سے ان کو خوشخبری دے دو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ. اگر عقل مند دیکھنے نا، انٹلیکچوئلز دیکھنے ہیں تو رسل وٹکنسٹائن کو پڑھنے والے انٹلیکچوئلز نہیں ہیں. یہ کوئی نیوٹن کے پیروکار نہیں ہوں گے جو اتنے بڑے عالم ہوں گے، بلکہ یہ وہ عالم ہوں گے جو درسگاہ پروردگار سے پڑھے. اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہوں. خادم حضرات، جو ڈپارٹمنٹ طاقت رکھتے ہیں، جو اصلاح کی کارکردگی میں ملوث ہیں، جو لوگ اختیارات کو بہتر مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کی اذیتیں بھی بڑی ہیں. چاہے کتنی ہی سکسیسفل زندگی گزار کے وہ کیوں نہ چلے جائیں، مگر ان کا آخرت کا حساب بڑا ہے. ان کے ذمے بہت سارے لوگوں کو حساب ہوں گے، بہت سارے لوگ. So my personal advice is very simple. خدا پہ یقین چھوڑ جاؤ ورنہ مارے جاؤ. سچی بات. اگر خدا پہ یقین کرنا ہو نا تو پورا یقین رکھو، خیر سے خالی مسلمان بن کے نہ رکھو.
نسلی اعتبار سے سسکتا ہوا مذہب نہ لے کے چلو اپنے ساتھ، اعتماد اور قدرت الہیہ پہ اعتبار کر کے چلو۔ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنو، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنو۔ اگر مسلمان ہونا ہے تو سمجھ سوچ کے مسلمان۔ کوئی گھٹیا لوگ تھے کو مسلمان جن سے مشابہت تمہیں پسند نہیں آتی۔ ڈاکٹر آرمسٹرانگ لکھتی ہے کہ 1350 برس ہمیں مشرق سے کبھی کوئی خبر نہیں آئی، اچھی نہیں خبر آئی۔ جب سے اسلام آیا، بنی ارکم کے گھر سے ایک چھوٹی سی مجلس سے اسلام نکلا، تب بھی امریکہ موجود تھا، تب بھی رشیا موجود تھا۔ ایک طرف ساسانیوں کی عظیم ترین سلطنت 5000 سال سے قائم تھی، اور دوسری طرف 1200 برس کی مسلسل چلتی ہوئی سب سے بڑی حکومت تھی رومن امپائر موجود۔ یہی ہوتا ہے نا، پہلے سے دو بڑی قوتیں اب بھی ہیں، دو بڑی قوتیں پہلے بھی تھیں۔ سپر پاورز، سو کالڈ سپر پاورز ہیں، تب بھی دو سپر پاورز موجود ہیں، اور اپنے علیحدہ دشمن۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اصحاب، تمہیں سب سے پہلے اہل عرب سے لڑنا پڑے گا اور تم غالب آؤ گے۔ تم پہ اہل کسرا سے لڑو گے، تم ان پہ غالب آؤ گے۔ تم اہل روم سے لڑو گے اور ان پہ غالب آؤ گے۔ درمیانہ وسطی میں تم چپٹی ناک والے اور چمڑے کے لباس والوں سے اور اسپاٹ چہروں والوں سے لڑو گے، ان پر بھی غالب آؤ گے۔ اور زمانہ آخر میں تم دجال سے لڑو گے اور اس پر بھی غالب آؤ گے۔ یہ ہیں آپ کے رسول۔ سچی خبر کیوں نہیں سنتے؟ اور یہ جوتشی کون ہے؟ یہ گیس بکس، ازلام، پانسے پھینکنے والے، یہ تو جوا ہے خیال کے ساتھ۔ یہ ہیں اصل خبریں جو آپ کے رسول دے رہے ہیں۔ پہلی 4 پوری ہو چکی ہیں، آخری رہ گئی دجال سے۔ 24,000 آئٹم لے کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ، 25,000 کے رشیا لے کے بیٹھا، کو ہزاروں آئٹم زمانے میں بکھرے پڑے ہیں۔ خادم حضرات، پلک جھپکنے کی بات ہے کہ تمام زمین شعلہ و انگارہ ہو جائے، زندگی مفقود ہو جائے، بے سود ہو جائے گی، خال خال کہیں نسل انسان کا سراغ رہ جائے گا۔ جس مکان کو میں نے اتنی محنت سے بنایا وہ میرے قابل نہیں رہے گا، یا میں اس میں موجود نہیں ہوں گا، میرے مال و اسباب کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ پھر وہ تم بھی کہو گے، میں بھی کہوں گا، رے رب کا نام ایک اللہ ہی رہ جائے گا، پیچھے آپ رہ جاؤ گے۔ وہ بھی چند ایک جنرل اندازہ ہے کہ شاید اس بڑے قتل و غارت انسان میں کو 50,000 انسان بچے، اور دور نہیں ہے، 2-4 سالوں میں یہ داستان شروع ہونے والی۔ جگہ جگہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے انبار لگ رہے ہیں دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، تائیوان میں، آذربائیجان میں، بہت سارے ایسے اسپاٹ بن گئے ہیں، نارتھ کوریا میں، امریکہ میں۔ یہ all these top spots are warm and they're sulking in fire. ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم، we have to commit to God. ہم نے اپنی جاب، ڈیوٹیاں اور نجات کے باعث اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی۔ خدا کہتا ہے دیکھو، بڑا عجیب سا انداز ہے، تم پلٹ جاؤ گے، میں بھی پلٹ جاؤں گا۔ وہ بے نیاز جسے آشنائے راز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، وہ پلٹ جائے گا۔
یا مت گمان کرو کہ اب وہ واپس آ کے تمہیں کہے گا. یہ یہودیوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ خدا کے ہم بڑے لاڈلے ہمیں بڑا پیار کرتا ہے وہ. ایسا نہیں ہوا. خدا نے کہا ان سے پوچھو 1000 سال کی زندگی پائیں گے تو مریں گے نہیں. ان سے پوچھو اگر میرے قانون توڑو گے تو میں پھر بھی ان سے محبت کروں گا. مجھے کوئی رشوت خور خدا سمجھا ہے؟ میں ان کو بے ایمان پالنے والا خدا سمجھا. مجھے تو وہی لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں. خدا سے محبت کتنی آسان ہے. اے باب محترم سوچو تو صحیح. میں یہ نہیں کہتا عبادت، میں تو محبت کا کہہ رہا ہوں. بھائی وہ کام کیوں نہیں آسانی سے آپ کر لیتے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہتا ہے نا قرآن میں. محبت کہہ رہا ہے مجھے احسان کرنے والوں سے محبت ہے. تو آپ احسان کر لو نا 2-4 تاکہ اللہ کی محبت کے اندر. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت. شکر نہیں کرتے آپ کے ہاتھ میں انصاف ہے. آپ انصاف کرو اللہ آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت. اگر وہ غلطی ہو جاتی ہے ٹرائی ٹو بی کلین، اس کے رستے میں صاف ہو جاؤ، وہ تم سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب المتطہرین، خدا صاف رہنے والوں سے محبت، صفائی پسند اللہ ہے. تو اتنے سارے خدا سے محبت کے طریقے نکلتے ہوں اور اتنے شور ہوں. وہ محبت کرتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم مجھ سے محبت کرو، کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں. تو 2-2 4-4 کام ایسے بھی جمع کرتے رہو نا زندگی میں جن کی وجہ سے خدا تم سے محبت بھی رکھے. واٹس سو پرابلم ود یو؟ آر وی انسینس؟ ہم عقل سے گئے. ہاں خدا کو نہ مانو، اس پہ احسان نہ کرو، وہ کسی کا احسان مان نہیں ہے. اس سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ سوال کرتا ہے. اس کو پیدا نہیں کیا گیا، وہ پیدا کرتا ہے. اس کو کھلایا نہیں جا سکتا، وہ کھلاتا ہے. اس کا مقدر نہیں تم بنا سکتے، وہ مقدر بناتا ہے. اور یہ اللہ کا کہنا ہے. آپ تو خام کا ڈھونڈتے پھرتے ہو. اسباب اس نے دی ہیں، سفارشات اس نے دی ہیں، عقل و معرفت اور تعلیمات اس نے دی ہیں، سارا کچھ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کا رزق ہم پہ نہیں. آپ تو ایک نظر پتہ کتنی ہے زمین پہ مخلوقات؟ 13 لاکھ. اور 13 لاکھ میں سے آپ کتنے ہو؟ ایک. فنی تھنگس، ایک آدمی کہتے ہیں میں رزق کماتا ہوں، ایک آدمی کہتے ہیں سورسز میرے ہیں، ایک آدمی کہتے ہیں میں روٹی کما رہا ہوں، میں نوٹ کما رہا ہوں، میں مکان پر. یہ غلط ہے. اگر یہ سچ ہوتا تو باقی 13 لاکھ میں بھی تو کوئی ہوتا نا آپ کے ساتھ، کوئی تو ہوتا. 13 لاکھ میں سے صرف آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ رزق آپ کماتے ہیں. آپ نہیں کماتے ہو. ہاں آپ کو جس طرف لے جایا جاتا ہے، یہ جو آپ کے ذہن کی سوچ ہے، اس پہ قابو ہے خدا کا، اس پہ خدا کا قابو ہے. جب ادھر جاؤ گے وہ تمہیں الاؤ کرے گا، آپ خرابی کو چلے جاؤ گے. آپ نیکی کو آنا چاہو گے، وہ الاؤ کرے گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہ ہی توفیق طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اسی سے اجازت چاہتے ہیں، اسی کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے ہم اس کے رستے پہ چلنے کی خواہش کرتے. خدا کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. یہ تو رزق کی بات ہوئی. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. جانتا ہوں کہ تم نے کہاں کہاں جانا.
امریکہ جانا ہے، سوئٹزرلینڈ جانا ہے، میں جانتا ہوں، ساؤتھ افریقہ جانا ہے، میں نے تمہارا ایک ایک قدم گنا ہوا ہے، ایک ایک موومنٹ گنی ہوئی ہے، تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ ہے کہاں؟ اللہ میاں یہ کدھر آپ جانتے ہو؟ کہتا ہے کُلٌّ فِي کتاب مبین، تمام انسانوں کا ایک ایک چیز لکھ کے ہر آنے والی روح کا ضابطۂ کار میں نے ایک کتاب میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہ ماسٹر پلان ہے، لوح محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ یو کانٹ ڈیٹر، یو کانٹ چینج، آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت، اس کے اشارہ کرم کے بغیر۔ آپ تو تھوڑے سے ہو، آپ کی تو تعداد ہی کوئی نہیں، اس کے ملائکہ کی اتنی تعداد ہے کہ ہر بندے پہ ادھر دو اس نے نظر نہیں آتا۔ نہیں دیکھو نا، کووڈ لگتا ہے نظر نہیں آتا ہے نا، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، موجود ہیں نا، محسوس ہوتی، ہوا نظر نہیں نہ آتی، تیز چلے تو آندھی ہوتی، آپ کو پتہ ہے، تیز چل رہی ہوا چل رہی، نرم چلے تو آپ کے باد صبا ہے، باد نسیم ہے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، چلتے ہیں۔ ہر کیفیت سے آپ آگاہ ہوتے ہو ہوا کی، مگر نظر نہیں آتی۔ نظر نہ آنا کون سا ایسا المیہ ہے جو ہم خدا کے بارے میں شبہ کریں؟ نظر نہ آنا، دیکھو ساری دنیا کو خدا آرگومنٹ دے رہا ہے، ساری دنیا کو دکھاؤ نا کووڈ کو کہاں مرتا ہے، ایک جاتا ہے دوسری ویریشن آ جاتی، اب اوم بھی آ گیا ہے، اور خوف زدگی کا یہ عالم ہے، ایک نادیدہ شے سے ہر دنیا کا باشندہ لرزاں و ترساں ہے کہ نہیں ہے، جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، مر جاتی ہو اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ نظر نہ آنا کون سا ایسا فریب ہے جس پہ آپ خدا کا انکار کر دو؟ پر خدا کہتا ہے اگر ایسے کرو گے نا تم پلٹ جاؤ گے نا، جاؤ روٹھو لڑو مرو، نہیں چاہتے مجھے نہ چاہو، اس نے تو قرآن میں کہا مگر میں تمہیں چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں، میں نے نہیں اسے پیدا کیا، اس نے مجھے پیدا کیا۔ خاتون حضرات، مجھ سے کتنا پیار تھا کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ آئی واز ہز پرائڈ۔ اے شیطان، تو اس کے خلاف جاتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے شیطان بولا، اور کمبخت اس کے خلاف جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا دنگا و فساد کرنے والے کو، جب خدا نے کہا انی جاعلو کا للناس اماما، خدا نے کہا انی جاعل کا فی الارض خلیفہ، میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کو، یہ جنگلیوں کو، یہ وہ جنگلی تھا نا، پہاڑ کو، آپ کو پتہ ہے 70,000 سال پہلے مسلمان کا انسان کے جین میں گفتگو کا ہے ہی نہیں تھا جین، وہ ہاؤ کرتے پھر، تو کہہ رہے اس کو، یہ ہاؤ کرنے والے، یہ شور و غوغا کرنے والے کہ تو ہمارے مقابل لانے کی کوشش کرتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم بڑے دانشور ہو نا، میں تمہیں سزا نہیں دیتا اس انکار، اس سوال پہ سزا نہیں دی، عالم ہے نا، تم نے کوشچن پوچھا ہے نا، اچھا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اگر سوال پوچھا ہے نا کہ اس کو کیوں خلافت دے رہا ہوں اور تمہیں کیوں نہیں دے رہا ہوں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو بھی کلمات سے، تم آؤ نا، فرشتے بھی کتاب پینسل لے کے، ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، آؤ تم بھی لے لو، جاؤ 20,000 سال لے لو، پوری میسونک ایج لے لو،
پوری 40,000 years before, after the age, fourth ice age, ایک لمبا عرصہ گزرا جب اشارے سے خود انسان کلام کو بڑھا. ملائکہ بھی اس وقت یہی تختی لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو انسان لے کے بیٹھا ہوا تھا. پھر واپس بلایا 12,000 سال کے بعد انسان کے سامنے، بولا ہاں سناؤ بھائی، اے میرے ملائکہ مقربین، اے نازک مزاجو، جس نے انسان کی خلقت پہ اعتراض کیا اس کو اقتدار مہیا کرنے پہ آپ کو بڑا معترض ہوئے، بتاؤ تو صحیح کیا بنا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا. بس بند ہو گیا سب کچھ. وہ ادھر ہی تختی پڑی رہی. افسوس کے دن نظر نہیں آ رہی، نہیں تو تختی آپ کو دکھا. ادھر ہی تختی پڑی وہ 14 حروف کی، اور ادھر ہی سب نے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے خطا، ہم سے خطا ہو گئی کہ تیری انفارمیشن کو چیلنج کر دیا ہم نے. سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، یہ کہ تو عطا کر دے. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو عطا کر دے. ہے نا کمپیوٹر، اور کوئی شاید نظر آتی ہے آپ کو؟ سیدھے سادھے سے کمپیوٹر. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اچھا اللہ پھر مڑے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اپنے لاڈلے کو واپس کہا حضرت تو سنا تو نے تختی کا کیا کیا. فلما انبئہم باسمائہم، ایسا باتونی نکلا نا انسان، ہزاروں نام گھڑے ہوئے تھے تخت، ہزاروں سمبل سے اشارہ بنایا ہوا، اشارے سے کلام بنایا ہوا. اللہ کو بہت خوشی ہوئی تھی. طالب علم ذہین تھا، بہت خوشی ہوئی کہ میں نے جس پہ دعویٰ کیا تھا، کہ جس کی علمیت پہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مخلوق نرالی ہے جو میں نے بنائی ہے، اور میرا دعویٰ سچا نکلا. قال انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نہ کہتا تھا اے بندگان خدا، اے مخلوقات عالم، میں نہ کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں کہ غیب کیا ہے زمین اور آسمان. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتے ہو جو تم چھپاتے ہو اور جو تمہارے دلوں میں ہے. خواتین و حضرات، اس کو بے خبر نہ سمجھو، اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہر وقت اس کو نگران، ورنہ وہ پھر وہی کرے گا کہ تم پلٹ جاؤ گے، میں پلٹ جاؤں گا. نازک مزاج ہے اللہ اس معاملے میں. تم سمجھتے ہو اس کو لفٹ نہ کرا کے تم اس کو تنگ نہیں کرو گے، وہ پلٹ جانا جانتا ہے، اور وہ پلٹ گیا تو تمہاری زندگی فتنہ و فساد کی مرہون منت ہو کے رہ جائے گی. کہتا ہے تم پلٹ جاؤ گے میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے میں لوٹ آؤں گا، تم لوٹ آؤ گے میں لوٹ آؤں گا. اللہ ہمیں اس کی طرف لوٹنا نصیب فرمایا. اللہ ہمیں اپنے فرائض منصبی پوری کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ ہمیں خدا کے ساتھ محبت اخلاص عطا فرمائے. اللہ ہمیں خدائی نہ دے، اپنی شناخت بخش دے، ایک ایک ذرے میں بخش دے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری آنکھوں میں دعا. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء تنزع الملک ممن تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مذلات الفتن ما أحييتنا اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم إنا أسألك العفو والعافية اللهم إنا أسألك العفو والعافية اللهم إنا أسألك العفو والعافية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما اللهم آمين. Ladies and gentlemen, thank you very much for being very patiently listening to me. Thank you very much.